میزاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے اپنے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج 15 نومبر 2025 ہے، ہفتے کا دن ہے، اور یہاں برطانیہ میں موسم جو ہے وہ کچھ یہاں تھوڑی سی ٹھنڈ ہے، بہت زیادہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج ہمارے ایک بہت پیارے مہمان موجود ہوں گے جو کہ آپ کی طرف سے پوچھے گئے مختلف سوالات کے جوابات دیں گے شعر و ادب کے حوالے سے. آپ سب انہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہم ان کا تعارف کروائیں گے آپ سے، لیکن سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ. کلام ہے در سمین میں سے، جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلماں ہے. بہت پیارا کلام ہے، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے. قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے. بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں. بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں. نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے. نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے. خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو. خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو. وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے.
سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی، اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں مقرر و محترم حافظ محمد ظفر اللہ صاحب، مربی سلسلہ ہیں آپ، ایڈیٹر ہیں الفضل انٹرنیشنل کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مربی صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہماری درخواست پہ تشریف لائے ہیں یہاں پہ۔ مربی صاحب، ہمارے پاس بہت سے سوالات جمع ہو چکے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کو آج کے پروگرام میں ہم شامل کر سکیں۔ مربی صاحب، ایک سوال آیا ہوا ہے کہ یہ جو مصرع ہے، آہ غریب کم نہیں غیظ شہ جہاں سے کچھ، اس کی انہوں نے تشریح پوچھی۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے مبارک صاحب کہ آپ نے مجھے دعوت دی، میں حاضر ہوا۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے، جو منظوم کلام ہے اس کو دو طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو مصرع ہے یا شعر ہے، الگ سے اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔ بعض دفعہ بعض ایسے مصرے، بعض ایسے اشعار ہوتے ہیں جو پروورب بن جاتے ہیں، اور پھر اگر اس کی جو پورا وہ منظوم کلام ہے، اس کے تسلسل میں اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق ہے، اس میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔ تو اگر تو ہم اس کو الگ سے دیکھیں تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ آہ غریب کم نہیں غیظ شہ جہاں سے کچھ، یعنی آہ غریب کسی مفلس، کسی نادار، یا دیگر الفاظ میں کسی مظلوم یا کسی پردیسی کی اگر کوئی بد دعا ہو یا ہو، یا وہ پریشانی میں کوئی دعا کرے، تو گویا کہ وہ خدا تعالیٰ کی غیظ شہ جہاں سے کچھ، شہ جہاں خدا تعالیٰ، غیظ شہ جہاں خدا تعالیٰ جو شاہ دو جہاں ہے، اس کا جو غیظ ہے، اس کا غضب ہے، تو وہ گویا کہ اس کو کھینچ لاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ وہ مضطر کی دعا کو سنتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ تو جو غریب ہے، جو مظلوم ہے، وہ ایک مضطر کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے، آج صبح ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن جا رہے تھے فرمایا کہ جو دعوت المظلوم ہے، اتقی دعوت المظلوم ہے، جو مظلوم کی بد دعا ہے اس سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک تو یہ ایک یونیورسل اگر ہم اس کا مطلب دیکھیں تو وہ تو یہ بنتا ہے کہ جو مظلوم کی آہ ہے وہ خدا تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لاتی ہے۔ اگر ہم اس کو منظوم کلام کے اندر دیکھیں تو اس میں یہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ کلام ہے، اس میں حضور یہ فرما رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں کہ میں اپنی پریشانیوں سے اپنا ہی ذکر کر رہے ہیں، گویا کہ اس کے حضور فاعل بھی حضور خود ہیں، مفعول بھی حضور خود ہیں، کہ اگر میں مظلوم ہوں تو ظالم بھی میرا ہی نفس ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی معصیتوں سے، اپنے گناہوں سے بہت ہی پریشان تھا۔ تو اس لحاظ سے حضور جب یہ فرماتے ہیں کہ آہ غریب کم نہیں غیظ شہ جہاں سے کچھ، جس سے ہوا جہاں تباہ دل کا میرے غبار تھا، کہ دعا ہی ہے جو کہ مجھے اس پریشانی سے، اپنے ظلموں سے، اپنی پریشانیوں سے، اپنے نفس کی جو کجیاں ہیں، نفس میں جو ملونیاں ہیں، اور خدا تعالیٰ کی راہ میں خدا تعالیٰ سے ملنے میں جو مجھے روک پیدا ہو رہی ہے، اس سے اے اللہ میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی قصوروار ہوں، لیکن دعا ہی ہے جو مجھے اس سے نکال سکتی ہے۔ تو یہ اس کی پھر میں جیسے ابھی ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کسی شعر کو، جیسے کہ آنظر فرمایا کہ نا ان من الشعر لحکمۃ، جب ہم کسی شعر کو دیکھتے ہیں، جتنی مرتبہ دیکھتے ہیں، اس کا ایک الگ ہی اس کا جو زاویہ ہے، الگ ہی پہلو ہے، الگ ہی اینگل ہمیں نظر آتا ہے۔ تو دونوں طرح اگر ہم دیکھیں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بہت ہی زبردست یہ کلام ہے۔ بہت شکریہ محترم مربی صاحب، بہت تفصیل سے، بڑی خوبصورتی سے آپ نے ہمیں اس کا بتایا۔ اور اس وقت ہم نعتیہ کلام سنیں گے جو کہ محترم عمر شریف صاحب کی آواز میں ہے، در سمین میں سے کلام ہے، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام و رحمت۔ آئیے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد
سا نہ پایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے۔ کوئی مذہب نہیں، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلاوے، یہ ثمر باغ محمد سے کھایا ہم نے، یہ ثمر باغ محمد سے کھایا ہم نے۔ آؤ لوگو آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت دلوں میں اتر جانے والا کلام ابھی ہم سن رہے تھے در سمین میں سے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جرمنی سے۔ آئیے ہم بات کریں گے محترم سید برہان شاہ صاحب سے۔ محترم سید برہان شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید برہان احمد شاہ ہے اور میں اوفنباخ جرمنی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ پلیز پیارے حضور کو میرا سلام پیش کر دیں۔ کیا آپ دلوں میں پیار کی خوشبو والی نظر میرے لیے لگا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ محترم سید برہان شاہ صاحب، آپ نے ہمیں کال کی، ہمیں بہت اچھا لگا، اور آپ کی جو فرمائش والی نظم ہے دلوں میں پیار کی خوشبو، یہ ابھی ہم سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ محترم مربی صاحب موجود ہیں۔ محترم مربی صاحب، ایک سوال آیا ہے آپ کے لیے کہ جو کلام محمود میں نظم ہے ذکر خدا پہ زور دے ظلمت دل مٹائے جا، ان کا کہنا ہے کہ اس میں جو ایک مصرع ہے پانی بھی ہر طرف چھڑک آگ بھی تو لگائے جا، اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے الفاظ تو واضح ہیں، سادے ہیں، پانی بھی ہر طرف چھڑک آگ بھی تو لگایا جا، لیکن یہ جو اس میں کلام کا انداز ہے وہ اس کو تضاد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا کلام ہے، دیکھیں شاعری ایک ایسی چیز ہے کہ مختصر الفاظ میں، کم الفاظ میں، بریوٹی کے ساتھ آپ کو زیادہ سے زیادہ مطالب کو لوگوں کو کنوے کرنا ہوتا ہے، اس انداز سے کنوے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ جب اس مطلب کو سمجھے تو آپ اس پہ اش کر اٹھیں اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم کو کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ذکر خدا پہ زور دے ظلمت دل مٹائے جا، یہی اس شعر کی کنجی ہے کہ دیکھیں جی، پانی بھی ہر سب طرف چھڑک ذکر خدا، پانی جو ہے وہ ذکر خدا ہے، اور ظلمت دل مٹائے جا، آگ بھی تو لگائے جا۔ اب ظلمت دل جو ہے وہ آگ لگنے کے بغیر نہیں مٹ سکتی، جب تک انسان کے نفس میں وہ تڑپ نہیں ہوگی،
وہ جو کہتے ہیں نا حرکت القلب کہتے ہیں عربی میں، تو جب تک وہ حرکت نہیں ہوگی، وہ ایسا انسان کا دل خدا تعالیٰ کی راہ میں، جیسے کہ ایک اور بھی شعر ہے، جب سونا آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے، تو جب بھی سونا آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے. تو اسی طرح یہ جو آگ لگانے کی بات ہے بیسیکلی اصل میں یہ چیز ہے کہ جو دو چیزیں ہیں، کہ ایک ہے ذکر خدا جو کہ انسان کو سکون دیتا ہے، گویا کہ آپ پودوں کو پانی دے رہے ہیں گرمی میں، جس طرح پاکستان میں یا گرم علاقوں میں صحنوں میں زمین پہ پانی کو چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو ایک تراوت پیدا ہوتی ہے. تو لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ظلمت دل جو ہے وہ آگ، اس کو بھی مٹانا ہے، تو وہ اس آگ سے مٹے گا جو خدا تعالیٰ کی یاد میں، خدا تعالیٰ کو سمجھتے ہوئے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اب اسی شعر کا جو پہلا مصرع ہے وہ بھی اسی طرف آتا ہے کہ عشق کی سوزشیں بڑھا، جنگ کے شعلوں کو دبا. تو اب عشق کی جو سوزشیں ہیں وہ بیسیکلی یہ اس کا تعلق ہے آگ لگانے سے، کہ انسان جب کسی کے عشق میں ہوتا ہے تو اس کا جو ویژن ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا محاسبہ خود کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر انسان کا وہ عشق حقیقی ہو، عشق مجازی تو لوگ اس میں بھی اپنے آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، لیکن عشق حقیقی ہو، خدا تعالیٰ کی ذات میں اگر عشق ہو تو وہ پھر انسان اس میں پھر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو جو آگ لگتی ہے وہ اس قربانی کی طرف اشارہ ہے، اور جو جنگ کے شعلوں کو دبانا ہے وہ بیسیکلی انسان کی جو خواہشیں ہیں ان کو دبانا ہے، جو انسان برائیوں میں اگر کسی مبتلا ہے اس کو دبانا ہے. تو پانی بھی یہ حضور فرما رہے ہیں کہ ایسا انسان کو ہونا چاہیے کہ ایک طرف اپنی جو ذات کی جو پریشانیاں ہیں جو اپنے اندر سکون پیدا کرے، لیکن دوسری طرف خدا تعالیٰ کی راہ میں خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے انسان اس سکون سے خدا کو پا نہیں سکتا، دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا، تو خدا تعالیٰ تو دور کی بات ہے. تو جب تک وہ انسان میں تڑپ نہیں ہوگی، لگن نہیں ہوگی، وہ آگ نہیں لگے گی، اس وقت تک انسان خدا کو نہیں پا سکتا. تو بظاہر یہ تضاد ہے، لیکن اصل میں یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ دو قسم کی چیزیں انسان میں ہر وقت چل رہی ہوتی ہیں، ان کو انسان کو دیکھ کے اصل مقصد کو سامنے رکھ کے سفر کرنا چاہیے. جزاک اللہ، احسن الجزا مربی صاحب، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کی تشریح کی. اور ابھی محترم سید برہان شاہ صاحب، آپ نے نظم کی فرمائش کی تھی دلوں میں پیار کی خوشبو، آئیے آپ کی فرمائش پہ یہ نظم سنتے. دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا. اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا، انا کو کر کے اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا، جو بیعت کے تقاضے نبھانا باوضو ہو
اسی کے در پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ کیا ہی خوبصورت کلام برکات خلافت کے حوالے سے ابھی ہم سن رہے تھے، آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی۔ اور ناظرین، ہم یہاں پہ عرض کرتے چلے، کسی بھی شاعر کے لیے، کسی بھی نظم پڑھنے کے والے کے لیے میرے خیال میں سب سے خوشی کا مقام تب ہوتا ہے اور سب سے اس کا بڑا مقام وہ تب آتا ہے، زندگی کا سب سے بڑا موقع تب آتا ہے جب وہ خلیفہ وقت کی موجودگی میں وہ اپنا کلام پڑھنے کا موقع ملے یا نظم پڑھنے کا۔ ایک ایسا ہی خوبصورت سی ویڈیو ابھی ہم دیکھیں گے جس میں محترم مرزا عبدالباسط صاحب حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی موجودگی میں کلام پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے سنتے ہیں۔ خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ظلمن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، نبض پھر چلنے لگی، مردوں کی ناگاہ زندہ وار، اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح۔
क्या ही खूबसूरत कलाम हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का हम सुन रहे थे मोहतरम मिर्ज़ा अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में। हमारे साथ इस वक्त 2 कॉलर हैं। स्पेन से हैं मोहतरम रऊफ़ मिर्ज़ा साहब, लंदन से हैं मोहतरम मोहम्मद आसिफ चुगताई साहब। आइए सबसे पहले स्पेन चलते हैं और मोहतरम रऊफ़ मिर्ज़ा साहब से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मिर्ज़ा अताउरुफ़ है। मेरा ताल्लुक़ स्पेन जमात से है, खाकसार की तरफ से, खाकसार के अहलिया की तरफ से और खाकसार के बच्चों की तरफ से, जिनका नाम फौजान, फुरकान, तूबा और ताहिर है, की तरफ से प्यारे आका को मोहब्बत भरा सलाम और दुआ की आदाना दरख्वास्त है। MTA के प्रोग्राम हमारे लिए रूहानी मायदा हैं और आज एक नज़म की फरमाइश है। हकीकी इश्क गर होता तो सच्ची जुस्तजू होती। मोहतरम रऊफ़ मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, हमने आपकी फ़रमाइश को नोट कर लिया है और ये नज़म हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। बात करना चाहेंगे मोहतरम मोहम्मद आसिफ चुगताई साहब से, जो कि लंदन से हैं। मोहतरम आसिफ साहब, अस्सलामु अलैकुम, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ चुगताई है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे फ़ारूक अहमद चुगताई और फारिस अहमद चुगताई है और मेरी एक बहू जिसका नाम मलिका नूर है। हम सब MTA के प्रोग्राम बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देखते हैं। हमारी तरफ से हजूर अक़दस की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम पहुँचा दें। मेरी आज की जो नज़म पसंदीदा है वो कांटे हैं और पाँव में छाले पड़े हुए। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और ये नज़म हमारी भी बड़ी पसंदीदा है। चौधरी मोहम्मद अली मोहतर साहब का बहुत खूबसूरत, बहुत बाकमाल कलाम है। ज़रूर ये दोनों नज़में हम अभी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मेहमान हमारे मुकर्रम मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह साहब, हाफिज़ मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह आजिज़ साहब मौजूद हैं। वैसे तो हाफिज़ साहब, अगर ये आप जो आजिज़ का तखल्लुस है ना भी लगाते ना, तो जिससे आप मोहब्बत से बात करते हैं और मुस्कुरा के बात करते हैं, लोगों ने वैसे ही समझ जाना था कि बहुत बहुत खूबसूरत आपका तखल्लुस है। एक गैर अहमदी का सवाल है, एतराज़ के रंग में है। उन्होंने कहा जी कि कलाम महमूद में एक मिसरा है जो कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की तरफ मंसूब कर रहे हैं कि आमद थी उनकी या के खुदा का नुज़ूल था। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ फरमाइए इस पर। जज़ाकल्लाह उमर साहब, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं आई टेक इट एज़ अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, जो आपने फरमाया जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला मुझे हकीकी मानों में आजिज़ बनाए भी। अच्छा, ये जिस मिसरे का आपने ज़िक्र किया हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, अलीम साहब का एक शेर है कि जिस पे उतरा वो मसीहा दिल मनारा दिल दिमश्क, वाह, इस्तिआरे फूल में खुशबू को समझाने का नाम। सुभान। कोई किसी को कहे कि फूल, एक ऐसा इंसान जिसको क़ुव्वत जिसकी शामा ना हो, जो सूंघ नहीं सकता, अगर उसको ये समझाना हो कि फूल में खुशबू होती है या कैसे होती है, तो नामुमकिन चीज़ है। ठीक। तो ऐसे मतालिब जिनको समझाने के लिए आपको ऐसे तर्ज़ कलाम को इख्तियार करना पड़ता है, ऐसी बातें जो कि जिनको समझाना तकरीबन नामुमकिन होता है, तो उसको समझाने के लिए एक डिवाइस आप यूज़ करते हैं लिटरेचर की, उसे कहते हैं इस्तिआरा। ठीक। जैसे हम कहते हैं कि जी वो इतना बहादुर है, गोया शेर, ये है सिमिली, तशबीह है। लेकिन अगर हम कहें कि जी वो शेर है, इसका मतलब है वो इस कदर बहादुर है कि गोया कि वो खुद ही शेर की ज़ात में, उसकी ज़ात में शेर समा गया है, एक वो शेर बन गया। इसी तरह बाज़ मतालिब ऐसे होते हैं। देखें जी, जब अल्लाह ताला का नबी ज़मीन पे आता है, उस वक्त ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर होता है, और नबी एक ऐसा वजूद होता है जो कि इंसानों में कामिल तरीन वजूद होता है, अपने वक्त के जो इंसान है। और इंसान कामिल कैसे बनता है? इंसान कामिल उस वक्त बनता है कि जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि इंसान को अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की फ़ितरत पर, अपनी फ़ितरत पर पैदा किया। जब इंसान खुदा ताला की फ़ितरत के करीब तरीन हो जाता है, तब इंसान कामिल बनता है। और वो इंसान फ़ितरत के करीब तरीन कैसे बनता है? जब इंसान खुदा ताला की ज़ात में फ़ना हो जाता है। सुभान। तो जब इंसान खुदा ताला की ज़ात में फ़ना हो जाता है, तो अल्लाह ताला उस इंसान को, जो कि नबी होता है, ये मुक़द्दस फ़रीज़ा सुपुर्द करता है कि जाओ ज़मीन में जाओ और इंसानों को समझाओ कि मेरी ज़ात क्या है। यानी कि इंसान के वजूद में खुदा ताला की सिफ़ात की जो तजल्ली है आला तरीन रंग में, उस दौर में जो हो सकती है, वो उस वजूद में होती है। तो गोया इस तरह हज़रत मुस्लिम मौद के ये मतलब बयान फरमा रहे हैं कि अगर खुदा ताला की तजल्ली को देखना हो, सिर्फ़ हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम में नहीं, अपने जिस दौर में जो अम्बिया आए, उन्होंने वो उनका ज़ुहूर, उनका गोया के आना खुदा ताला का ही आना था, क्योंकि खुदा ताला ने अपनी ज़ात को उन अम्बिया के वजूद में होकर दुनिया के सामने ज़ाहिर किया कि भाई तुमने मेरी ज़ात की पैरवी करनी है, मेरी सिफ़ात की जो अपनी ज़ात में उनको अपनाने की कोशिश करनी है, तो ये बंदा है
جس میں میری صفات بہترین انداز میں موجود ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے کرتا ہے۔ تو گویا یہ مطلب ہے کہ آمد تھی ان کی، یا کہ خدا کا نزول تھا، آئے تو وہ بطور نبی ہیں، لیکن اگر خدا نازل ہوتا تو ان کے وجود میں نازل ہوتا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ خدا کی ذات کیسی ہے۔ اب یہ استعارے کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں جی۔ حضرت یعقوب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک رات پہلوان بن کے، یعنی کہ کسی سے وہ کشتی ایک پہلوان سے کرتے رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات تھی، کشفی نظارہ تھا، لیکن وہ ایک استعارے کے رنگ میں ہے۔ اسی طرح ایک منصور حلاج ایک بہت مشہور صوفی ہیں، انہوں نے بھی استعارے کے رنگ میں ان الحق کہہ دیا، لوگوں نے اس کو ظاہری مطلب لیا اور ان کو جیسے جو بھی ان کے ساتھ تکلیفیں ہیں وہ جو معاملہ ہوا، لیکن انہوں نے تو خدا کی راہ میں ان کو برداشت کیا اور وہ امر ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا گویا کہ میں ہوں خدا۔ وہ خدا نہیں تھے۔ وہی بات کہ آج کے دور میں خدا تعالیٰ کی ہستی کا بہترین نزول میرے وجود میں ہے۔ تو یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی یہ فرما رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں دوسری سائڈ بھی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں فرمایا کہ ان میں خدا کا وجود سمو گیا ہے یا وہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور حضرت مسلم موعود نے ایک جگہ خود فرمایا ایک شعر میں، کہاں ہے مانی و بہزاد دیکھیں فن احمد کو، دکھایا کیسی خوبی سے مسیل مصطفیٰ ہو کر۔ یعنی فرمایا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ مسیل مصطفیٰ تھے۔ مسیل مصطفیٰ خدا تعالیٰ کی ذات تو نہیں ہو سکتی، تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس میں استعارے کے رنگ میں ایک ایسی بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ اگر نثر میں سمجھائی جاتی تو شاید صفوں کے صفحے لگ جاتے اور انسان پھر بھی اس کو درست طریقے سے نہ سمجھ سکتا۔ بہت شکریہ مربی صاحب، بڑی خوبصورتی بڑی تفصیل سے آپ نے اس مصرعے کا مطلب ہمیں سمجھایا ہے۔ اور اس وقت محترم رؤف مرزا صاحب نے جس نظم کی فرمائش کی تھی، حقیقی عشق گر ہوتا تو سچی جستجو ہوتی، آئیے سنتے ہیں۔ حقیقی عشق گر ہوتا تو سچی جستجو ہوتی، تلاش یار ہر ہردے میں ہوتی، کو بکو ہوتی، جو تم سے کوئی خواہش تھی تو بس اتنی ہی خواہش تھی، تمہارا رنگ چڑھ جاتا تمہاری مجھ میں بو ہوتی، جہاں جاتا ہوں ان کا خیال مجھ کو ڈھونڈ لیتا ہے، نہ ہوتا پیار گر مجھ سے تو کیا یوں جستجو ہوتی، نہ رہتی آرزو دل میں کوئی جز دید جانا، نہ کبھی پوری الہی یہ ہماری آرزو ہوتی، اگر تم دامن رحمت میں اپنے مجھ کو لے لیتے، تمہارا کچھ نہ جاتا لیک میری آبرو ہوتی، میری جنت تو یہ تھی میں تیرے سائے تلے رہتا،
रवा दिल में मेरे इरफान बे पाया कि जो होती तसल्ली पा गया तो किस तरह तब लुत्फ था सालिक कि आँखें चार होती और बाहम गुफ्तगू होती। सुबहान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत दिलों में उतर जाने वाला पाकीज़ा कलाम अभी हम सुन रहे थे। कलाम महमूद में से आवाज़ थी मोहतरम मुर्तज़ा मन्नान साहिब की। नाज़रीन, दौरान हफ़्ता भी हमें आपकी तरफ से बहुत से पैगामात मिलते हैं, बहुत सी ईमेल्स मिलती हैं, ऑडियो मैसेजेस मिलते हैं, नज़में मिलती हैं। हमारी ख्वाहिश तो यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब को इस प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। इस वक्त हम सुनेंगे कुछ जो हमारे नाज़रीन हैं उन्होंने जो पैगामात भिजवाए ऑडियो की सूरत में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम इब्रार हैदर है, मैं हेज़ लंदन से बात कर रहा हूँ। इंतखाबी सुगन मेरे पसंदीदा प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम है। मेरी ख्वाहिश है कि शशजहत नूर से नज़म लगा दी जाए। आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार इस्मत नबीला, मैं और मेरी पूरी फैमिली बड़े शौक़ से आपका प्रोग्राम देखते हैं और पूरा हफ्ता इसके आने का इंतज़ार करते हैं। हमारी तरफ से प्यारे आका की खिदमत अक़दस में प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पेश कर दें और दुआ की दरख्वास्त कर दें। इसके अलावा पूरी जमात अहमदिया को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कह दें और हमारी तरफ से बिलाल राजा साहब की कोई अच्छी सी नज़म चला दें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नाज़िया रिजवान है और मैं यूके से बात कर रही हूँ। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह बिन्नस्रिल अज़ीज़ और इंतखाबी सुगन की पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब आपका प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं और रिक्वेस्ट है कि नज़म शफ़ा दे शफ़ाओं के मालिक लगा दें। जज़ाकल्लाह अहसनल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद अमीद राजा है। हमारी पूरी फैमिली बहुत शौक से इंतखाबी सुकन देखती है। आप हजूर को प्यारे हजूर को सलाम कहिएगा और बिलाल राजा की कोई नज़म चला दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फरीद अहमद है और मेरी ख्वाहिश है कि हमें कादियाँ मिले नज़म लगा दी जाए। बहुत शुक्रिया जी, हमने आप सब की फरमाइशें नोट कर ली हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें पैगामात भिजवाते हैं। इससे पहले कि हम रब्बी साहब से एक और सवाल पूछें, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर अब्दुल बारी मलिक साहब। हम उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बारी मलिक है, मैं ब्रैडफोर्ड यूके से बात कर रहा हूँ। हमारा सारा घर, मेरी बेगम आमना मलिक, बच्चे हादी, अतिया और मुसव्वर बड़े शौक से MTA के सारे प्रोग्राम देखते हैं। हमारी तरफ से प्यारे हुजूर अनवर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू पहुँचा दें और मेरी गुजारिश है कि हमारी फरमाइश पर हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़म कलाम महमूद में से मासियत व गुनाह से दिल मेरा दागदार था सुना दें। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर अब्दुल बारी मलिक साहब, हमने आपकी फरमाइश को नोट कर लिया। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी आज के प्रोग्राम में इसे शामिल करें। और कनाडा से मोहतरमा नबीला साहिबा गालिबन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नबीला कुरैशी है, मैं कनाडा के शहर वॉन से बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे युस्ता और हामिद और हम सब घर वाले MTA के प्रोग्राम्स बहुत शौक से देखते हैं और प्यारे हुजूर की खिदमत में हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ है। और मेरी फरमाइश है कि नज़म बदरगाह है ज़ीशान खैरुल अनाम लगा दें। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये सारी नज़में आज के प्रोग्राम में शामिल होंगी। मुरब्बी साहब, अभी एक सवाल आया है
یہ بھی شاید پوچھنے والے غالباً احمدی نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا کبھی کسی اور نبی نے بھی شاعری کی ہے اور شاعری کا فائدہ کیا ہے؟ جی ملک صاحب، بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا غلط فہمی پائی جاتی ہے قرآن کریم کی ایک آیت کو لے کر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جو ایسی باتیں کہتے ہیں جس پہ عمل نہیں کرتے، لیکن اس کے اگلے حصے کو بھول جاتے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن ایسے شعراء بھی ہیں جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ بجا لائے، اور اس کے بعد یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کیا، تو ایسے شعراء بھی ہیں، ایسی ایکسیپشن بھی موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جب قرآن کریم میں یا لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ شاعر جو ہیں وہ سارے ہی گمراہ ہوتے ہیں، تو وہ بات یکسر درست نہیں ہے۔ دوسری طرف اب ہم آتے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر کہ آپ نے اشعار کہے، کیا پہلے بھی کسی نبی نے اشعار کہے؟ تو جی بالکل، پہلے انبیاء ایسے ہیں جن کے کلام کے کلام، کتابیں کی کتابیں ایسی ہیں، یا کتابوں میں حصوں کے حصے ایسے ہیں جو کہ منظوم صورت میں موجود ہیں۔ بائبل میں ہے، زبور میں ہے، غزل الغزلات ہے، اسی طرح اگر ہم یہ جو ہیں زرتشت علیہ السلام ان کی آوستہ ہے، اس میں بعض چیپٹر ایسے ہیں جس میں منظوم کلام موجود ہے۔ اسی طرح وید ہے، وید کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ منظوم کلام کی صورت میں موجود ہیں۔ پھر اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم میں اس طرح منظوم کلام تو موجود نہیں ہے، لیکن اگر آپ جو ایک نظم میں ایک ربط ہوتا ہے، ایک لحن ہوتی ہے، اگر اس کو دیکھیں تو اس لحاظ سے قرآن کریم کے کلام کو منظوم تو نہیں کہا جاتا، لیکن جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ مقفع اور مسجع۔ مثلا سورہ رحمان دیکھ لیں، انسان کیسے اس کی طبیعت اس کے ساتھ بہتی ہے، سنتی فبی آلاء ربکما تکذبون، کیسے موقع پہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اشعار بھی آتے ہیں۔ اب میں لمبی بات نہیں کرتا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اعتراض جڑ دیا جاتا ہے کہ اشعار چونکہ کہے اور نبی شعر نہیں کہتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے کہ آپ کے اشعار کہنے کا مدعا یہ ہے کہ بعض لوگ، حضور نے ایک جگہ فرمایا بھی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ نثر کے صفوں کے صفحے بھی ان کو سنا دیے جائیں تو وہ اثر نہیں ہوتی، ان پہ وہ اثر انداز نہیں ہوتی بات، لیکن اگر اسی بات کو کسی برجستہ شعر میں، حضور کے الفاظ ہیں برجستہ شعر میں سمو کے بیان کر دیا جائے تو ان کو گویا کہ وہ دل پہ ایسا اثر کرتی ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے بات۔ جیسے کہ ہم نے وہ ذکر بھی کیا نا کہ استعارے پھول میں خوشبو، تو جو نظم کہنا ہے یا شعر کے اندر جامع مختصر الفاظ میں بہت بڑے کلام کو، بہت بڑے مطالب کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور حضور کے جو اشعار ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں کوئی اس میں جو عشق مجازی ہے اس کا ذکر نہیں ہے، عشق حقیقی کا ذکر ہے، اسلام کا دفاع کیا گیا ہے اور تبلیغ کا کام کیا گیا ہے حضور کے اشعار میں۔ تو اگر حضور نے یہ جو اشعار کہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرق سے دو بندے آئے، انہوں نے بہت ہی فصیح کلام کیا اور لوگ ان کی فصاحت سے بہت متاثر نظر آتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ انا من البیان لسحرن، کہ جو بیان ہے، جو بات ہے، تقریر ہے، اس میں ایک جادو پایا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انا من الشعر لحکمۃ، کہ جو شعر ہے، جو منظوم بات ہے، اس میں حکمت کی بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جانا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگر تو حکمت کے علاوہ کوئی بات کی ہے، اگر تو تبلیغ اسلام، دفاع اسلام، خدا تعالیٰ کی حمد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد، یا اپنی جو حضور کا مشن تھا اس کو استعمال، اس کو پورا کرنے کے لیے اس میڈیم کو استعمال کرنے کے علاوہ کوئی کام کیا ہے تو پھر آپ بتائیں۔ اس لحاظ سے ہر چیز کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور نے اگر اس میڈیم کو استعمال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو کیا کہتے ہیں نا ایما اور اللہ تعالیٰ کے منشا کے عین مطابق استعمال کیا۔ بہت شکریہ مربی صاحب، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہم آپ کے بھی بے حد شکر گزار ہیں، آپ کی طرف سے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم ہر پروگرام میں کیا کرتے ہیں کہ ایک یا دو نئی نظمیں ضرور شامل کرتے ہیں۔ آج کی جو نئی نظم ہے یہ آپ MTA پہ پہلی مرتبہ دیکھنے سننے جا رہے ہیں۔ لکھنے والے ہیں مکرم و محترم مصباح الدین احمد محمود احمد صاحب۔
तुमने ए खुदाम अहमद। आवाज़ है मोहतरम मुर्तज़ा मनान साहब की। आपने ये नज़म सुननी है और हमें टेक्स्ट करके बताना है अपनी राय से मुतालिक। आइए ये नज़म सुनते हैं। तुमने ए खुदा में अहमद पासबानी खूब की, तुमने ए खुदा में अहमद पासबानी खूब की, जान दाव पर लगा दी आँच कुछ आने न दी, गाजिया ने दौर अव्वल की रविश जिंदा है की, पासबाने दौर सानी को किया है दंग भी, जिंदगी जीते हैं सब ही, तुमने जीती जिंदगी, तुमने जीती जिंदगी, तुमने ए खुदा में अहमद पासबानी खूब की, तुमने ए खुदा में अहमद पासबानी खूब की, तुमने ए खुदा में अहमद पासबानी खूब की, फजल रब एजाज़ बारी हमने देखा बेशुमार, तुम रहे फिर भी सलामत वार खा के बार बार, और गारत हो गया खा कर दो बस एक बार, मुर्दे जिल्लत बनावो पा गए तुम इफ्तिखार, पा गए तुम इफ्तिखार, तुमने ए खुदा में अहमद पासबानी खूब की, तुमने ए खुदा में अहमद पासबानी खूब की, दुश्मनाने दीन को तुमने दिया पैगाम है, दिन है चढ़ने वाला हम पर, तुम पे बस अब शाम है, तुम हो नस्ले अब रहा वैसा तुम्हारा काम है, हम मुहाफिज दीन के खुदाम अपना नाम है, तुमने ए खुदा में अहमद पासबानी खूब की, तुमने ए खुदा में अहमद पासबानी खूब की। साहब का कलाम अभी हम सुन रहे थे। नाजरीन, आपने हमें फ़ोन करना है, टेक्स्ट करना है और बताना है। बात यह है कि आपकी फरमाइशों को, आपकी तजावीज़ को, आपकी आराह को मद्देनज़र रखते हुए हम नई नज़में रिकॉर्ड करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं कादियान से, बच्ची है गालिबन, हिबतुश्शकूर साहिबा। हम उनसे बात करना चाहेंगे। हिबतुश्शकूर साहिबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइए, आप क्या कहना चाहेंगी? मोहतरम सैयद रसूल नियाज़ साहब आपके साथ हैं, आपकी साहबजादी हिबतुश्शकूर साहिबा। क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हिबतुश्शकूर है, मैं इंडिया से बात कर रही हूँ। प्यारे हुजूर अनवर को हमारा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचाएं। हम सब एमटीए के सारे प्रोग्राम, खास तौर पर प्रोग्राम इंतखाबे सुखन बड़े शौक से देखते हैं। मेरी फरमाइश है कि नज़्म है अजब मेरे खुदा मेरे पे एहसान तेरा सुनाएं। जज़ाकुमुल्लाह। हिबतुश्शकूर साहिबा, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। कादियान से आपने हमें कॉल की थी। और नाज़रीन, एक व्यूअर्स की तरफ से हमें नज़्म मिली है, मोहतरमा फरीदा कुरैशी साहिबा। आइए उनकी आवाज़ में ये ऑडियो नज़्म सुनते हैं। उस चाँद से प्यारे चेहरे पर
بس ایک نظر، بس ایک نظر کر دیتی ہے دل کو زیر و زبر، بس ایک نظر، بس ایک نظر کرتی ہے سکینت دل کو عطا، ملتا ہے جس سے عجیب مزہ، ملتا ہے جس سے عجیب مزہ، رکھتی ہے بے حد پاک اثر، بس ایک نظر، بس ایک نظر پیدا ہو محبت مولا سے، وہ شخص کچھ ایسا جادو کرے، وہ شخص کچھ ایسا جادو کرے، ہے نور سماوی کا مظہر، بس ایک نظر، بس ایک نظر۔ جی ابھی محترمہ فریدہ قریشی صاحبہ کی آواز میں ہم نظم سن رہے تھے، اور اب ہم ایک نظم سنیں گے، معصیت و گناہ سے دل میرا داغدار تھا۔ محترم ڈاکٹر عبدالباری ملک صاحب، آپ نے اس نظم کی فرمائش کی تھی۔ معصیت و گناہ سے دل میرا داغدار تھا، پھر بھی کسی کے وصل کے شوق میں بے قرار تھا، معصیت و گناہ سے دل میرا داغدار تھا، پھر بھی کسی کے وصل کے شوق میں بے قرار تھا، بے عمل و خطا شار، بے قص و بے وقار تھا، پر میری جان یہ تو سوچ کن میں میرا شمار تھا، پر میری جان یہ تو سوچ کن میں میرا شمار تھا، آہے غریب کم نہیں، غیظ شہ جہاں سے کچھ، جسے ہوا جہاں تباہ، دل کا میرے غبار تھا، جسے ہوا جہاں تباہ، دل کا میرے غبار تھا، شکر خدا
गुजर गई, नाज़ो नियाज़ ही में उम्र, मुझको भी उनसे इश्क था, उनको भी मुझसे प्यार था, मुझको भी उनसे इश्क था, उनको भी मुझसे प्यार था। मासियतो गुनाह से दिल मेरा दागदार था। मासियतो गुनाह से दिल मेरा दागदार था। क्या ही खूबसूरत कलाम कलाम महमूद में से है। और नाज़रीन, यकीनन ये ऐसे कलाम हैं हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के और आपके खुलफ़ाए कराम के। यकीनन जी चाहता है कि पूरा पूरा कलाम सुना जाए और बार बार सुना जाए। मुरब्बी साहब, सवालात बहुत हैं, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो 2-3 मिनट में ख़त्म हो रहा है। मुरब्बी साहब, एक तो सवाल ये है कि पीठ मैदान वग़ा में न दिखाए कोई, इसका क्या मतलब है कलाम महमूद में से। और दूसरा मुरब्बी साहब, एक सवाल ये भी है, जो नए लिखने वाले शायर हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? साहब, जहाँ तक ये जो आपने पीठ मैदान वग़ा या दगा, ये लोग मिक्स कर जाते हैं कि लफ्ज़ दुरुस्त है, वग़ा ही है, दगा नहीं है। वग़ा कहते हैं जंग को, लड़ाई को, तो मैदान वग़ा मैदान जंग। पीठ मैदान वग़ा में न दिखाए कोई, मुँह पे या इश्क का फिर नाम न लाए कोई। सुभान। कि जो इश्क है, दावेदार तो बहुत होते हैं। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जो अम्बिया की तारीख़ है उसमें बहुत सारे लोग, जब अमन का ज़माना होता है, जब तरक्की का ज़माना होता है, तो बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। हम इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं। लेकिन जब मुश्किल का वक्त आता है तब हक़ और बातिल में फ़र्क होता है। तब पता लगता है कि कौन हकीकी आशिक है और कौन सिर्फ मुंह से इश्क का नाम ले रहा होता था। तो ये मुख्तसर सी इसकी यही तशरीह है कि मैदान वग़ा मैदान जंग में पीठ ना दिखाए। आशिक सच्चा वही है कि जब मुश्किल आए, मुश्किल पड़े, तो वो अपना साबित कदम रहे। साबित कदम उसे सिर्फ खुदा ताला रख सकता है, इसलिए खुदा से दुआ भी करनी चाहिए। दूसरी बात आपने की, मैंने अर्ज़ किया था कि शायर के बारे में कौन अच्छा शेर कह सकता है। मुझे अलीम साहब की एक नशिस्त याद है, जामे में हम पढ़ते थे, तशरीफ़ लाए अलीम साहब, और फरमाते थे कि जो शेर है वो गोया कि अपनी जान को एक लिहाज से जानकुनी की कैफियत में करके तब इंसान जो शेर लिखता है वो शेर होता है। और उनकी बहुत खूबसूरत तशरीह थी कि इंसान को वो शेर इतना सोच समझ के, इतना मुताला करके, वो भी ज़रूरी है, मुताला ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, एक्सपोजर ज़रूरी है, इल्म उरूज से जांचना ज़रूरी है, मिजाज का होना भी ज़रूरी है जहाँ तक मुझे इल्म है। लेकिन साथ में ये भी था कि वो शेर ऐसे ही नहीं शेर पे शेर बराए शेर कही जाने। वो कहा करते थे कि शेर ऐसा है जो आसमान पे जाता है और आसमान से फिर वापस आता है, तो उसका नुज़ूल होता है, तब कहते हैं कि इस पर नुज़ूल हो रहा है। तो मतलब कितने उसमें इतने गहरे मतलब तब शामिल होते हैं, खुदा ताला का फजल शामिल होता है। तो मुताला ज़रूरी है, पढ़ें, बहुत पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें। और अगर कोई शेर लिखने का आप समझते हैं कि मलिका है, चूँकि अमल फजल में अशार को देखते हैं, शाया भी करते हैं, शुअरा भिजवाते हैं, तो किसी उस्ताद को ज़रूर चेक करवाएँ, उस्ताद से रहनुमाई लें, इसमें कोई हरज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि अगर कोई लिखने का मलिका रखता है तो लिखे। जज़ाकल्लाह सुल्ज़ाम रब्बी साहब, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। आप तशरीफ़ लाए, आपने सवालात के बहुत आसान रंग में जवाब दिए। नाज़रीन, आपका बेहद शुक्रिया। आपका आज अगर हम पैगाम शामिल नहीं कर पाए या आपकी फरमाइश पूरी नहीं कर पाए, उसके लिए हम आपके मादरत ख़्वाह हैं। लेकिन जितनी नज़मों की भी फरमाइश आज की गई है, अल्लाह ने चाहा अगले प्रोग्राम में शामिल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इंतखाब सुखन की टीम को इजाज़त दीजिए। मुरब्बी साहब, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आपको भी। और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमी ज़ाद तो क्या चीज़, फरिश्ते भी तमाम, मधा में तेरी वो गाते हैं जो गाया हम
انتخاب سخن انتخاب سخن